یہاں پہ کچھ ہمارے دوست احباب مختلف جگہوں پہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوا تھا، ایک مناظر اسلام ہے مفتی صاحب، انہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ کا جو تکافل فنڈ ہے نا یہ مشروط ہے کہ اس میں جو کنٹریبیوشن ڈالے گا اس کو موت فوت کی صورت میں اس کی فیملی کو کلیم ملے گا۔ آپ کا یہ جو تکافل فنڈ ہے، یہ جو زمین وقف کی ہے، یہ رفع عامہ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور مدرسہ میں جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں آپ صرف انہی کو کھانا دیتے ہیں، تو پوری دنیا کو کیوں نہیں دیتے؟ تمام غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ تو جس نے کنٹریبیوشن ڈالا ہے اس نے مدرسہ کے لیے ڈالا ہے نا، اس نے بھی مخصوص چیز کے لیے، اور آپ نے جو ادارہ قائم کیا وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے کیا، پوری دنیا کے لیے نہیں کیا۔ تو ہم گورنمنٹ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے کہ پورے پاکستان کو ہم جو ہے نا کور کریں۔ ہمارا تکافل فنڈ جو ہے نا وہ وقف کی بنیاد پہ ہے، اور وقف صرف کنٹریبیوشن کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس کا جو موقوف علیہم ہے وہ ممبران ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ کیسے جائز ہو گیا کہ جو بندہ اس میں چندہ دے گا اس کو فائدہ ملے گا؟ میں نے کہا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، آپ دکھا دیں کہ اسلام میں کو منع کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ جو ہے نا اصل اشیاء میں اباحت ہے، احناف کا ایک طبقہ ہے جو اس اصل کو نہیں مانتا، اس قاعدے کو نہیں مانتا۔ چلیں آپ کے نزدیک یہ جائز سے ہی انہوں نے مجھے کہا، لیکن ایک طبقہ ہے جو اس قاعدے کو نہیں مانتا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی جناب وہ اس قاعدے کو عبادات میں نہیں مانتا، معاملات کے اندر وہ بھی مانتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل میں چیزیں تمام جائز ہیں جب تک ممانعت پر دلیل نہ ہو۔ تو بندہ کنٹریبیوشن دے اور موت فوت کی صورت میں یا مختلف حادثات کی صورت میں، نقصانات کی صورت میں اس کا کور کیا جائے اس میں سے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو شریعہ بورڈ ہے نا یہ کمرشل مولوی ہے، انہوں نے تنخواہ لینی ہے تو وہ تو جائز ہی کہیں گے۔ تو مثال تو ہے سخت لیکن مجبوری ہے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ ایک سوال ہوا تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جناب یہ جو نکاح پڑھاتے ہیں نا یہ بھی کمرشل مولوی ہوتے ہیں۔ جو حرام کاری ہوتی ہے نا اس کا ایک درمیان میں دلال ہوتا ہے جو عام طور پہ وہ حرام کار کو حرام کارہ سے ملاتا ہے، وہ دلال ہوتا ہے۔ اب جو نکاح خوان ہوتا ہے وہ بھی مرد عورت کے تعلق کو جائز کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، وہ بھی پیسے لیتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر نکاح خوانی میں کمرشل مولوی قابل برداشت ہے اور اس کے کردار کی وجہ سے وہ حلال ہو گیا ہے، تو یہاں جو شریعہ بورڈ ہے اگر وہ تنخواہ لے رہا ہے تو تنخواہ لینے کی وجہ سے اس کے فعل کو آپ حرام نہ کہیں۔ وہ دیکھیں کن قواعد کی بنیاد پہ وہ فیصلے کر کے اپنی تنخواہ لیتا ہے۔ دلال پیسے لے تو وہ حرام ہوتے ہیں، نکاح خوان لے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ طریقہ کار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ جس طرف سے شریعت کہتی ہے آپ اس طرف سے کان پکڑیں، دوسری طرف سے نہ پکڑیں۔ یاد رکھیں یہاں پہ کہ شریعت طریقہ کار کو دیکھتی ہے، نتائج کو نہیں دیکھتی۔ بکرا آپ ذبح کر دیں تکبیر پڑھ کے یا بغیر تکبیر کے، اس کی ویسے گردن کاٹ دیں یا پیٹ میں چھرا مار دیں، گوشت دونوں طریقوں سے حاصل ہو جائے گا، جو بھوک ہے وہ دونوں طریقوں سے مٹ جائے گی، جسم کو تقویت دونوں طریقوں سے حاصل ہو جائے گی، ذائقہ بھی ایک جیسا ہوگا تقریباً، لیکن فرق طریقہ کار کا ہے۔ ایک نے اللہ کے قانون کو فالو کیا ہے اس کے لیے حلال ہے، ایک نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی اس کے لیے حرام ہے۔ ایک بندہ شراب خانے میں ڈیوٹی کرتا ہے، دوسرا جوس والی فیکٹری میں کرتا ہے، دونوں 8-8 گھنٹے کام کرتے ہیں، محنت کر کے پیسہ لے رہے ہیں، ایک کا حلال ہے ایک کا حرام، کیونکہ ایک شریعت کے قانون کے مطابق کام کر رہا ہے اور دوسرا شریعت کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اصول، ضابطہ اور قاعدہ اس کو دیکھا کریں، نتائج کو نہ دیکھیں۔ نتیجے کے طور پر تو دونوں 8 گھنٹے تنخواہ لے کے پیسہ لے کے آ رہے ہیں نا گھر میں، لیکن ان کا طریقہ کار اور ان کا راستہ جدا جدا ہے۔ آپ ساتھی میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جو عام طور پہ سوالات ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تکافل فنڈ میں پیسہ جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بچ کے جو ہے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، یہ پیسہ وقف ہو گیا اور پھر ادھر سے نکل گیا۔ پیسہ وقف نہیں ہوتا، پیسہ مملوک وقف ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے وقف، وہ زمین ہے جو نیچے وقف کی ہے، یہ پیسہ مملوک وقف ہے، وقف کی ملکیت میں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سوال آیا نا؟ اوہ اچھا، تو ان کی آواز نہیں جائے گی؟ چلیں میں پھر سوال دہرا دوں گا، چل رہا ہے۔
سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو پیسہ آپ ڈالتے ہیں فنڈ میں، پیسہ وقف ہو گیا تو وہ واپس کیسے جاتا ہے؟ جو بندہ چندہ دے وہ واپس تو نہیں لیتا۔ تو جواب یہ ہے کہ پیسہ وقف نہیں ہے، وقف یہ زمین ہے نیچے، اس کے اوپر فنڈ قائم ہوا ہے، پیسہ اس میں آیا ہے، وہ مملوک وقف ہے، وقف کی ملکیت میں ہے۔ تو وہ وقف ممبران کی بہتری کے لیے کیا گیا تھا، تو جو موت فوت کی صورت میں دیا وہ ان کی اس طرح بہتری ہو گئی کہ ان کا تحفظ ہو گیا، اور جو بچ گیا ممبر تو ہے نا وہ بھی، تو ان کی بہتری کے لیے ان کے سرمایہ کاری میں ڈال دیا۔ تو یہ شرائط پہلے سے طے تھیں کہ اس طرح جو ہے نا وہ کلیم ملے گا، اور جو بچے گا تو ان کی سرمایہ کاری میں ڈال کے ان کی بہتری کی جائے گی۔ وہ چونکہ ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، تو ممبران کی فلاح و بہبود کی نوعیت مختلف ہے، اور یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے بندے کو، یہ اپنی اولاد کے لیے آپ کہتے ہیں اتنی سیونگ کرو، یہ کرو یہ کرو، اس کا کیا ہے؟ اسلام سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی آپ کی سوچ۔ جواباً ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے۔ آپ کے پاس کچھ ہو تو بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، کچھ نہیں ہے تو بھی اللہ پہ توکل کریں۔ آپ انتظامات کر پا رہے ہیں، فیوچر کی آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو بھی اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ چیز تو اللہ پہ توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھایا کہ کیوں کیا ہے؟ اس بستی والوں نے تو پانی تک نہیں پوچھا، کھانا نہیں دیا ہمیں، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، تو وہ ان کا والد خزانہ رکھ کے گیا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر یہ خزانہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ نے اس بندے کے بارے میں فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک انسان تھا۔ تو اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلاننگ کرنے والا اللہ کی نظر میں حلال کمائی سے جو ایسا کرتا ہے وہ نیک انسان ہے۔ تو یہ اس نے ایک سمر پلان اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا کہ سونے کی قیمت عام طور پہ بڑھتی رہتی ہے، وہ بڑھتا رہے گا، بڑے ہوں گے تو ان کو وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اس سے اپنا کوئی کاروبار کر لیں گے۔ تو جیسے ہمارا سمر پلان ہے، اسی طرح کا ایک پلان اس نے ایک آدمی نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا۔ تو اسلام میں جو پلاننگ کرنا مستقبل کی ممکنہ طور پر جو چیزیں درپیش ہیں وہ منع نہیں ہے، اور جمع کرنا بھی منع نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ بندہ ادا کرے، اگر مال زیادہ ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ بما ساز و سامان کے دیے تھے، تو جمع کیے بغیر تو نہیں 300 اونٹ بن گئے تھے۔ اگر مال جمع کرنا جائز نہیں ہے پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی نا مال جمع ہوگا، اور ہوگا بھی زیادہ، تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ حج یا عمرے پر جانا چاہیں تو پھر مال جمع نہیں کریں گے کہ آپ جو مال آیا خرچ کر دیا، جو آیا خرچ کر دیا، پھر حج عمرے پر کیسے جائیں گے؟ لوگ سال بھر کی گندم نہیں گھر میں رکھ لیتے، زمیندار علاقوں میں عام طور پہ ہوتا ہے، جن کی اپنی ہوتی ہے اپنی رکھ لیتے ہیں، ورنہ خرید کر رکھ لیتے ہیں لوگ۔ تو وہ بندہ کہے جی ان کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے ان کا، تو یہ چیز بالکل اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اور کوئی کسی ساتھی کے ذہن میں شاہ جی کوئی سوال اس حوالے سے جو جی؟ ہاں، یہ کمپنی کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ ہم نے بتایا تھا کہ تکافل فنڈ میں سے کمپنی کچھ نہیں لیتی، یہ فنڈ ہے، اس میں کمپنی نہ دیتی ہے نہ لیتی ہے۔ کہتے ہیں لوگ پھر فائدہ کیا کمپنی کو؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ کمپنی 2 قسم کے چارجز لیتی ہے۔ جب بندہ کنٹریبیوشن ڈالتا ہے، پہلے دوسرے تیسرے سال میں یونٹ مینجمنٹ فیس ہوتی ہے، یا اس کو ہم سروس چارجز کہہ دیتے ہیں سادہ لفظوں میں۔ اس کے علاوہ یہ پیسہ آپ کا ہے، یہ ممبر آ گیا، اس کا پیسہ کمپنی نے یہاں بھی پہنچانا ہے، یہاں سرمایہ کاری میں پہنچانا ہے۔ کمپنی خود بزنس نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیں، وہ آگے مختلف جو ادارے ہیں ان کے اندر وہ لگاتی ہے۔ تو کمپنی وکیل ہوتی ہے یہ پیسہ پہنچانے میں، تو اس وکیل ہونے کے وہ چارجز لیتی ہے 1.5%، پہلے سال سے لے کر 20ویں 30ویں سال تک یہ 1.5% کمپنی لیتی ہے۔ اس سے اپنے وہ اخراجات ادا کرتی ہے، اور پہلے 3 سالوں میں سروس چارجز، ان سے کمپنی اپنے اخراجات ادا کرتی ہے۔ تو بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے سود میں فکس ہوتا ہے، ایک بندے نے 100 روپے دیا کسی کو اور واپسی اس نے 110 روپے لینا ہے، یہ جو 10 روپے ہے نا یہ سود ہے، حرام ہے، فکس ہو گیا نا قرض کے اوپر۔
وہ کہتے ہیں آپ بھی تو فکس ہی کرتے ہیں نا, آپ نے جہاں تک پیسے پہنچائے آپ نے 1.5% لینا ہے, اگلے بندے کو فائدہ ہو یا نقصان, کاروبار ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے, آپ نے تو 1.5 روپے لینا ہی لینا ہے, پھر یہ بھی فکس ہو گیا, یہ بھی سود ہے. تو جواباً ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ مزدوری ہے, مزدوری فکس ہو جائے وہ سود نہیں ہوتی. ایک مزدور ہے وہ کسی کے کام پہ آتا ہے, سارا دن کام کرتا ہے اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ دیوار گر گئی یا وہ پورا دن بیٹھا رہا, کام آیا ہی نہیں ہے, وہ پابند رہا, اینٹیں نہیں پہنچی, گارا نہیں پہنچا, کوئی چیز نہیں پہنچی, اگلے کا تو نقصان ہو گیا نا, اس نے اپنی مزدوری پوری لینی ہے. تو یہ جو اپنی سروسز کے جو چارجز ہوتے ہیں نا وہ سود نہیں ہوتا. سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور پیسے کے اوپر پیسہ لیں. گندم دیں 1 بوری اور 1.25 بوری لیں, کھجور 1 بوری دیں 1.25 بوری 1.5 بوری لیں, 2 بوریاں لیں, یہ سود ہوتا ہے. پیسے دیں 100 روپے 110 روپے لیں, وہ سود ہوتا ہے. جیسے انشورنس والے دیتے ہیں, اسٹیٹ لائف والے قرض دے کر 14% لیتے ہیں, وہ سود ہوتا ہے. یہ جو سروس چارجز ہیں یہ سود نہیں ہے, یہ اپنی خدمات کا معاوضہ وہ لے رہے ہیں. واضح ہو گیا جی؟ اس کے علاوہ کوئی سوال اصل میں زیادہ جو ہے نا مشکل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ تسلی دینا اگلے کو کہ بھئی وہ اس کے اندر یقیناً سود ہے, جی, اس کے اندر یقینی سود نہیں ہے. اصل سب سے مشکل بات یہ ہے. جی جی, اس کا میں نے پہلے تفصیل عرض کر دی ہے. بس ٹھیک ہے. اچھا, ایک دفعہ ایک جگہ پہ سوال ہوا تھا اور بڑا, اس نے جو مفتی صاحب تھے یا عالم تھے انہوں نے سوال کیا اور کافی سارے لوگوں کو انہوں نے پریشان کیا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ 1.5% لے لیتے ہیں نا, پہلے 2-3 سالوں میں لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا, چونکہ سروس چارجز لاگو ہو جاتے ہیں نا, تو پہلے 2-3 سالوں میں ہمیشہ بندہ گھاٹے میں جاتا ہے. گھاٹے میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں فائدہ نہیں ہوا, اس کا پیسہ پورا ادھر جاتا نہیں جتنا اس نے جمع کرایا. سروس چارجز کٹ گئے, 1.5% وکالہ فی کٹ گئی, تکافل فنڈ میں بھی چلا گیا, پورا پیسہ ادھر نہیں جاتا. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے, حالانکہ ضروری نہیں کہ نقصان ہو. اگر اس نے 100 روپے دیا تھا نا تو ادھر اس کے 20 روپے آئے ہیں تو 20 روپے کے اوپر کاروبار ہوگا. وہ اپنا 100 روپے دیکھ رہا ہے. اب 20 روپے پہ مثلا 2 روپے نفع ہو گیا تو 22 روپے بن گئے نا. ہم تو دیکھ رہے ہیں نفع ہوا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں میں نے 100 روپے دیا تھا, میرا 22 پڑا ہے, میرا تو 78 روپے میرا تو چلا گیا, 78 روپے میرا تو گیا. وہ اس کو گھاٹا دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیشہ فائدے میں جاتے ہیں, آپ کے نمائندگان فائدے میں جاتے ہیں, آپ کی کمپنی فائدے میں, وہ غریب پہلے 2-3 سالوں میں وہ ہمیشہ ہی گھاٹے میں جاتا ہے. تو یہ کون سا کاروبار ہے, یہ کون سا قانون اور ضابطہ ہے کہ آپ کا گاہک ہمیشہ نقصان میں اور آپ ہمیشہ فائدے میں؟ چلے بعد میں تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن پہلے 2-3 سالوں میں تو اس کو کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. میں نے انہیں ایک مثال سے سمجھایا. میں نے کہا ایک جگہ ایک پلازا بنا ہے, ایک بندے نے پلازا بنایا, دکانیں بنائی. اس نے ایک شخص کو نمائندہ مقرر کیا کہ یار میرے نا ان پلازے کی تشہیر کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں پہ دکانیں بنائیں. اب اس نے, وہ پراپرٹی ڈیلر جیسے ہوتے ہیں, اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اب جو بندہ آتا وہ اپنے سروس چارجز لیتا ہے. مثلا اگر 10,000 روپے کرایہ ہے تو 1,000 روپے وہ لے گا, 10,000 وہ آگے مالک کو دے گا. اب بندہ آیا, دکان اس نے بنائی, مہینے بعد دکان چھوڑ دی اس نے, اس کو تو گھاٹا ہو گیا نا. مہینے میں کیا چلنا ہے دکان, نئی دکان نے. ایک دوسرا بندہ آیا, اس نے دکان بنائی, مہینے بعد اس نے بھی چھوڑ دیا. سال میں 12 دکاندار آئے, 12 کے 12 نقصان میں گئے نا. لیکن جو ایجنٹ تھا جو سروسز دے رہا تھا اور اس کو 12 مہینے فائدہ ہوا ہے نا, اس نے 1,000 روپے لیا نا سب سے. اب آپ کہیں یہ تو حرام ہے. بھئی اس کو نقصان ہوا ہے, ہر تاجر کو نقصان ہوا ہے اور اس کو ہر دفعہ فائدہ ہوا ہے, کوئی کہے گا اس کو حرام؟ اس نے اپنی سروسز دی ہیں تو تاجر کو چاہیے تھا نا 2-4 سال دیکھتا. ہر جو کاروبار ہوتے ہیں, پکوڑے سموسے کی دکان تو نہیں نا کہ صبح لگائی اور شام کو جناب آپ سمیٹ کے آ جائیں. کپڑے کی دکان بنا کے دیکھیں, میں نے خود بنائی ہے, تقریباً 5 سال ہو گیا, ابھی نفع نہیں ہوا. یہ خود بندہ کاروبار کر کے دیکھے نا, پھر اس کو پتہ چلتا ہے. اب اگر ہم نے وہ کرائے پر دکان لی ہوتی تو 5 سالوں میں ہمیں فائدہ نہیں ہوا, تو مالک کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا, ہر سال ہر مہینے اس کو فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں نقصان ہو رہا ہے. چونکہ اس کا ہم نے کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, سارے معاملات ہیں, تو پہلے دکان اتنی نہیں چلتی. تو یہ جو پلان ہم دیتے ہیں یہ ہے ہی 10 سال کا, تو آپ کیوں 3 سال پہ اس کو اسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ جو پلان ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے نا, وہ کتنے سال کا ہے؟ کم از کم 10 سال کا. آپ کھجور کا باغ لگائیں, مجھے ابھی صحیح معلوم نہیں لیکن 8-10 سال لگ جائیں گے اس کو جوان ہونے میں, 5 سال تو لگیں گے ہی لگیں گے.
اب اس کو آپ لگائیں, آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال میں اس نے پیداوار دینی ہے, آپ 4 سال بعد کہیں جی میرے پیسے نکالو جو اس میں انویسٹ ہوئے تھے, کیا نکلے گا وہاں سے؟ سوا ایندھن کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اب آپ کہیں جی جس نے مزدوری کی ہے اس نے بھی کما لیا. یعنی یہ انداز ہے, یہ تجارت کا, یہ کاروبار کا انداز ہے. ہم جب بتا رہے ہیں کہ یہ 10 سال کا پلان ہے تو وہ کیوں 3 سال پہ ختم کر رہا ہے؟ اچھا 3 سال پہ ختم کرنا ہے تو پھر 1 سال والا پلان لے لیں, وہ ہمارا الگ ہے پلان, اس میں فوائد پھر اس کے حساب سے کم ہے, وہ پلان لے لیں. وہ لیتا 10 سال کا پلان ہے اور حساب 3 سال پہ کر رہا ہے. گندم کی جو فصل ہے اس کی اگر 5 ماہ ہے شاہ صاحب, تو وہ 2 ماہ کے بعد اگر 3 ماہ کے بعد کاٹے گا تو چارہ ملے گا, گندم نہیں ملے گی اسے. اب وہ کہ یار کم از کم جو بوری میں نے ڈالی تھی وہ تو کسی طریقے سے نکل آئے, وہ نکل سکتی ہے. اس لیے وہ اس کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہیے. ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پلان کم از کم 10 سال کا ہے تو بندے کو پہلے ختم کرنے کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے. ہاں یہ تکافل ہے, انشورنس نہیں ہے, یاد رکھیں. آپ نے ₹1,00,000 کا پلان لیا, اگلے سال آپ کے خدا نخواستہ حالات ڈاؤن ہو گئے, آپ اس کو کم کر سکتے ہیں, پلان کو چھوٹا کر سکتے ہیں, کوئی جرمانہ نہیں ہے, بڑھا بھی سکتے ہیں. ہر سال یہ چینجنگ فری ہے. انشورنس میں بندہ پھنس گیا تو پھنس گیا, یہاں پر یہ چکر نہیں ہے. قسط لیٹ ہو جائے جرمانہ کوئی نہیں ہے, یہ تھوڑی سہولت ہے. انشورنس والا جرمانہ کر دیتے ہیں. اور اس میں سے اگر بندہ اکثر اس کے جو پلانز ہیں اس میں سے وہ 3 سال کے بعد یا تقریباً 5 سال کے بعد وہ جزوی رقم لے سکتا ہے بغیر سود کے, چاہے سال بعد واپس کرے چاہے 10 سال بعد واپس کرے, چاہے نہ کرے, کوئی سود نہیں ہے اس میں. یہ تھوڑی سہولت ہے. اچھا ہاں جی. ایک بندے کو آپ پلان دے رہے ہیں نا 20 سال کا, وہ بتا رہا ہے کہ میری بیٹی تو 15 سال بعد جوان ہو جائے گی تو مجھے اس وقت ضرورت پڑے گی. آپ نے 20 سال کا پلان دیا ہے تو آپ کہیں گے 15 سال میں بعد آپ جو رقم ضرورت پڑے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. 60-70% تک اس میں سے بندہ لے سکتا ہے. پلان چلتا رہے گا, تحفظ بھی حاصل رہے گا اس کو. ہاں جی. تو یہ ہے جناب کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات. اس کے علاوہ اور کوئی سوال کسی ساتھی کے ذہن میں؟ سوال یہ ہے کہ انشورنس والا بھی 10-15 سال 20 سال بعد دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے ہیں, فرق ہے؟ یہ تو ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ بکرے کا گوشت آپ ذبح کر کے حلال, انہوں نے کہا کہ انشورنس والا بھی 15-20 سال بعد پروفٹ دے دیتے ہیں, آپ بھی دے دیتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ فرق میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طریقہ کار کا فرق ہے. ایک بندہ بکرے کا ویسے گردن کاٹ کے اس نے جناب پھٹا لگایا ہوا ہے وہ گوشت دے رہا ہے, دوسرا بسم اللہ پڑھتا ہے, تکبیر پڑھتا ہے ذبح کر کے. اب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ریٹ ایک جیسا ہے. آپ کہیں گے کہ کیا فرق ہے یار, تم نے 2 لفظ بولے اس نے نہیں بولے, کیا ہوا؟ آپ کہیں گے بحیثیت مسلمان. کیوں؟ فرق طریقہ کار کا ہے. وہ انشورنس والے اپنے وہ جرم سے توبہ کر لیں, سود پر پیسے نہ دیں, اور جو ان کا لائف فنڈ ہے اس کو امداد باہمی کی بنیاد پہ وقف کے قانون کے تحت لے آئیں, اور سرمایہ کاری جو ہے وہ بالکل حلال طریقے سے کریں. ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ہمیں کوئی دشمنی ہے ان سے. بالکل طریقہ کار اپنا ٹھیک کر لیں, سود سے دشمنی ہے. ہاں.